اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان پہ برج بنائے ہیں، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجایا ہے، مزین کیا ہے۔ بروج برج کی جمع ہے۔ اب یہاں پہ آسمان پہ برج بنائے، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ کہ اس سے مراد سورج اور چاند ہے۔ سورج اور چاند اور ستارے، یہ سارے کے سارے ستارے جو ہیں یہ اللہ کے بروج ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد سورج اور چاند کی وہ منزلیں ہیں جو مقرر کی گئی ہیں۔ آج کل ہمارے پاس ایک نئی ٹیکنالوجی، نئی چیزیں ہیں جس سے طرح طرح سے ہم لوکیشن کو تلاش کر لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں۔ اس دور میں زمین کے اوپر کوئی لائٹیں آج کی طرح تو ہوتی نہیں تھی، اتنی لائٹیں نہیں ہوتی تھی، تو آسمان کے ستارے نظر آتے تھے۔ تو آسمان کے ستاروں کی بناوٹ ہے، دیکھیں نا، ایک ستارہ ادھر کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، ادھر، اچھا جی چاروں مل کر جو ہے وہ فلانے جانور کا شکل بنا رہے ہیں۔ تو وہ جو یعنی وقت کو تعین کرنے کے لیے، نوٹ کریں اس بات کو، وقت کا تعین کرنے کے لیے اور موسم کو جاننے کے لیے عرب لوگ اس وقت یہ منزلیں طے کی ہوئی تھیں، جس کو 12 منزلیں کہا جاتا ہے، اور جو آج کل جو ہے وہ نجومی لوگ اس کو 12 ستارے کہتے ہیں، جس کو جو ہے وہ 12 ستارے جس میں حمل ہے، ثور ہے، جوزا ہے، سرطان ہے، اسد ہے، سنبلہ ہے، بیزان ہے، عقرب ہے، قوس ہے، جدی ہے، دلو ہے، حوت ہے، یہ 12 ستارے ہیں۔ اور آج کل ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ تمہاری تاریخ پیدائش کا مہینہ کون سا ہے، بھی میرا دسمبر ہے، میرا جنوری ہے، میرا جون ہے، جولائی ہے، اچھا کون سی ڈیٹ ہے، لہٰذا آپ کی فلاں ڈیٹ ہے، تو وہ جو ڈیٹ ہے، وہ جو سورج کا ٹائم ہے، اس ٹائم فلاں جگہ پہ سورج ہوتا ہے، تو وہ جو منزل ہے وہ اس وقت عقرب کی منزل ہے، لہذا تمہارا ستارہ عقرب ہے۔ اچھا جی تمہارا کیا ہے؟ میری پیدائش جو ہے وہ جون میں ہے، اس وقت سورج فلاں منزل پہ ہوتا ہے، لہذا تمہارا جو ہے وہ ستارہ جو ہے وہ ثور ہے، تمہارا جو ہے وہ حمل ہے۔ یہ جو انسانوں کے ستارے بنا لیے گئے ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اور ان سے آگے بڑھ کے حالات معلوم کیے جاتے ہیں۔ اچھا یار میرا جو کام خراب ہو رہا ہے نا، وہ میرا ستارہ آج کل برا چل رہا ہے، کہتے ہیں آج کل میرا ستارہ جو ہے نا بڑا چڑھا ہوا ہے، یا آج کل میرا ستارہ ڈوبا ہوا ہے۔ اس سے قسمت کے حال معلوم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من اتا کاہنا او عرافا لم تقبل له صلاة 40 یوم، جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس اس طرح کے حالات معلوم کرنے کے لیے جاتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جائز نہیں۔ ہاں وہ جائز تھا جس کے لیے عربوں میں استعمال ہوتا تھا، جس کے ذریعے موسم کے حالات معلوم کیے جائیں، یا جس کے ذریعے جی پی آر جیسے آج کل نئی ٹیکنالوجی میں آ گئے ہیں، آپ اپنی جگہ اور لوکیشن جان سکتے ہیں، لوکیشن شیئر کر سکتے ہیں، دوسری چیز کی لوکیشن تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے مصنوع سیارے چھوڑے گئے ہیں، اور اس دور میں یہ ہر دور کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل تو گھڑیوں میں ہمارے پاس 12 گھنٹے بنا دیے گئے ہیں، اس وقت بھی گھڑیاں متعین تھی۔ پرانی اگر گھڑیاں دیکھیں تو وہ ایک اس طرح کر کے مٹی کا پیالہ اوپر اور نیچے ہوتا تھا، اور باریک سے ریت نیچے گرتی رہتی تھی، اب اتنی رہ گئی، اب اتنی رہ گئی، اب اتنی رہ گئی، اب اتنی رہ گئی، اب ختم ہوگی، 12 گھنٹے پورے ہو گئے، اب اس کو الٹا کے رکھ دو، اوپر سے اب نیچے 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 آنا شروع ہو جائے گی، اب جو ہے وہ اتنا 12 گھنٹے ہو گئے۔ تو ستاروں کی، سورج اور چاند کی منزلیں، یہ 12 منزلیں پہلے سے طے کی گئی ہوئی ہیں، عربوں کے دور میں بھی ہوتی تھیں۔ مقصد ہوتا تھا موسم کے حالات معلوم کرنا، جہت اور سمت کو، رات کو جاننا، سمجھنا کہ اس وقت ہم فلاں آسمان کے ستاروں کے نقشے۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ عالم بالصواب۔